الحمدللہ رب العالمین۔ آج ملک پاکستان کی نامور شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہت ہی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا۔ میں بندہ نچیز غازی محمد یوسف باروی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوسف اسلامک اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ اچھا حضور، آپ تو ایک تو اپنا پورا نام بتائیں تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے تعلق ہے۔ نام تو آپ ذکر کر چکے ہیں، محمد حامد سرفراز قادری سمندری شیف پہ میں رہتا ہوں، ماشاءاللہ، فیصل آباد کی تحصیل ہے۔ اچھا حضور، ہمارا رمضان شریف ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ رمضان شریف کے حوالے سے میرا جو سوال ہے، ہم رمضان شریف کیسے گزاریں؟ رمضان شریف دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہوئے، تو پہلا تو گزارنا یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات کی عبادت تراویح ہے، اور اس کی رکعتیں 20 ہیں، 20 رکعت تراویح کو ادا کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکے رہنے کا نام ہے، تو جو روزے کے مقاصد ہیں اور روزہ رکھنے، کیونکہ لعلکم تتقون اللہ کریم نے فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تو جتنے پرہیزگاری کے ضابطے ہیں، آنکھ کا، زبان کا، کان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا روزہ، یعنی سارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے رکھنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، تو جہاں سحری افطاری میں اپنے دسترخوان لگیں، اللہ نے جو عطا فرمایا ہوا ہے تو اس میں اپنے آزو بازو میں بسنے والے غریب لوگوں کا خیال کیا جائے، اور باعزت طریقے سے جتنی گنجائش ہو ان لوگوں کی مالی خدمت کی جائے، خصوصاً ان لوگوں کی کہ جو روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سحری افطاری کے لیے وافر مقدار میں چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور ختم قرآن کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے ماہ رمضان شریف، تو اس لیے بھرپور کوشش کر کے کم از کم ایک ختم قرآن کی سعادت ماہ رمضان شریف میں حاصل کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور یہ بتائیں کہ روزہ ہمارے اوپر کب فرض ہوا؟ روزہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہی فرض ہوا ہے۔ روزے کی فرضیت قرآن پاک سے ہے، یہ جو ابھی آیت کا حصہ پڑھا نا، کتب علیکم الصیام، تم پہ فرض کر دیے گئے، تو یہ فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا روزے کی جو فرضیت ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور، آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر جو بم باریاں ہو رہی ہیں، وہاں پر تو کسی کو نہیں پتہ کہ ہمیں کتنا اجر ملے گا، اور بھوک بھی پیاس بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن یہاں کے جو مسلمان ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں جناب رمضان شریف آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ تو اس بارے میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ دیکھیں، جو فلسطین والوں پہ گزر رہی ہے وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم وہاں پہنچ کر ان کی مدد نہ کر سکے تو کم از کم ان کے اس تکلیفوں کا دکھ ہمیں محسوس کرنا چاہیے، کہ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو وہ تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ابھی آتے آتے میں نے ایک فوٹو دیکھی ہے کہ جو فٹ پاتھ ہیں اب وہاں پہ بھی قبریں بننے لگ گئے، اتنی شہادتیں غزہ اور اس کے قرب و جوار کے اندر ہوئی ہیں۔ تو دوسرا جو آپ نے کہا کہ مسلمان کیا سوال روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ روزے کی شان بیان فرمائیں آپ، دیکھیں کتنا اجر و ثواب ہے۔ پہلی بات تو میں نے فلسطینیوں کے لیے عرض کر دی، جہاں تک یہاں مسلمانوں کی بات ہے تو سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر اور مرض کے چھوڑ دے، عذر جیسے مسافر ہے، مریض ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو مرض بڑھے گا وغیرہ، تو جو بغیر عذر اور مرض کے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، فرمایا ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو ایک روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ غفلت ہے اور بہت بڑی غفلت ہے کہ مسلمان بھی ہو
عاقل بالغ بھی ہو، صحت مند بھی ہو، کھانے پینے کو چیزیں بھی موجود ہیں اور پھر بھی روزہ نہ رکھے تو یہ بد نصیبی ہے، سعادت سے محرومی ہے۔ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، کھیت فصلوں کی زکوٰۃ عشر ہے، مال کی زکوٰۃ اس کے نصاب کے اعتبار سے ہے، تو جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یہ جسم کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب روزہ ہے۔ تو دوسرا، جس طرح یہ کہا گیا کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، تو یوں ہی ماہ رمضان شریف کو دیکھ لیں، کتنے لوگ پچھلے برس ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، تو ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو؟ تو قبروں میں جا کے دعائی دیں گے کہ اب موقع مل جائے تو نہیں ملے گا، جیتے جی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا حضور، یہ بتائیں کہ رمضان شریف کے اندر ہی ہمارے بازار بھر جاتے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں مردوں کی تعداد کے حساب سے، اس حوالے سے کیا حکم فرمائیں؟ دیکھیں، یہ عید کی خریداری کا سلسلہ ہوتا ہے، تعلیم کی کمی، تعلیم کس چیز کی؟ دین کی تعلیم۔ عید کا تصور صرف نئے کپڑے اور نئے جوتے نہیں ہے۔ صحیح۔ شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے اس کو قوت القلوب کے اندر نقل کیا کہ امیر المومنین سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ قول مبارک منسوب ہے اشعار کی صورت میں کہ آپ نے فرمایا کہ جس دن بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ دن عید کا دن ہے۔ تو صرف نئے کپڑے اور صرف نئی جوتی، اس کو عید سمجھ لینا، اور پھر وہ بھی ان لوگوں کا کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے۔ عید کا دن بذات خود ایک بہت بڑا بخشش اور رحمت کا دن ہے۔ جو عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، حدیث میں کہ فرشتے چوک چراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے چلو اللہ کے رحمت فضل کرم کی طرف، اور اللہ تعالیٰ خود عید کے دن جو لوگ عید کے اجتماع میں ہوتے ہیں ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے اور ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جنہوں نے روزے بھی نہیں رکھے تو وہ ان کو زیادہ عید کا شوق ہے۔ دوسری چیز جہاں آپ نے ذکر کیا عورتوں کا بازاروں میں جانا، تو یہ بھی دینی علوم کی کمی ہے نا۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے تو نہیں، پڑھنے سمجھنے عمل کے لیے، کہ اس میں جو عورت کو پردے کا حکم ہے اس کی پیروی کرے، اور اس کے لیے حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت کہ ہر مسلمان ان کی عقیدت اور محبت سے ہر مسلمان کا سینہ روشن ہے، کہ وہ تو وصیت فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ بھی رات کو ہو تاکہ غیر مرد کی نظر میرے کفن پہ نہ پڑے۔ تو مسلم معاشرے کی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے انداز و اطوار کو حضور مخدومہ کائنات و دیگر امہات المومنین رضوان اللہ تعالی عنہن کی مبارک سیرت کے رنگ میں ڈالیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہتری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، یعنی وہ حافظ کرام جو سال میں ویسے ہی داڑھی کٹوا لیتے ہیں، جیسے رمضان شریف آتا ہے تھوڑی تھوڑی رکھ لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ داڑھی شریف سنت متواترہ اور واجب کے قریب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل کتاب لکھی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں فرما داڑھی رکھو، مونچھوں کو ہلکا کرو، میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد کو داڑھی شریف رکھنی چاہیے، جو حدیث میں حکم آ گیا۔ تو جس بندے کے سینے میں قرآن کا نور ہے اس کو تو زیادہ ان سنتوں پہ عمل کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اس نور کو محفوظ کرے اور اس مبارک سنت کو سجائے، فیشن کو ترجیح نہ دے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی مبارک ادا اور سنت کو پیش نظر رکھے اور اس کو اپنائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو داڑھی منڈواتا ہے یا مٹھی سے گھٹاتا ہے وہ فاسق ہے، اور فقہاء نے لکھا کہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، پڑھی ہو تو اس کا اعادہ کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بار شریعت اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو حفاظ قرآن ہیں جو داڑھی منڈواتے ہیں یا مٹھی سے گھٹاتے ہیں اور صرف رمضان شریف کے ایام میں مصلی کے لیے کچھ بال بڑھا لیتے ہیں، تو ان ہمارے بھائیوں کو ہم محبت سے پیغام دینا چاہیں گے کہ بہت بڑا شرف، ایک آپ حافظ قرآن ہے، ایک آپ کو مصلی مل رہا ہے، تو اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے، تو وہ ذمہ داری اس کی ہوگی کہ جتنے لوگ اس کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں زمان اس کے ذمہ ہے، لہٰذا اس کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا حضور، آخری سوال ہے،
آپ ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے عوام کو نصیحت بھرا پیغام. پہلی بار میں آیا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ شجاع آباد میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کی دعوت پر یہاں پہنچے, اچھی بات ہے. آپ نے جو سوالات کیے اور جو میں نے معروضات پیش کی, تو چونکہ میں زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوں, تو جو یہ باتیں ہیں اس سے تو یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا شوق رکھے ہوئے اور کر رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تفصیلات میری نظر سے نہیں گزری. اور اس دور میں سوشل میڈیا کا یہ استعمال کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام کے احکامات کا فروغ, یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. اور جب آپ جیسے لوگ ان فورمز پہ کام کریں تو پھر سامعین اور ناظرین کا بھی حق ہے کہ وہ صرف ٹک ٹاک اور فضول باتیں اور فلمیں ڈرامے اور گانے باجے ان کی طرف یہ نہ دھیان کرے, بلکہ خصوصاً رمضان شریف میں ایسے امور خیر کہ جس میں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے اسے اختیار کرنا چاہیے. وہ ہمارے پیر بھائی ہیں. لو جی, میں بہت مشکور ہوں حضور آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. اب ہم ادھر ہی جائیں گے. جی حضور آپ شکر سے